بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے تقسیم جائیداد۔ تقسیم جائیداد کیسے ہوتی ہے، شہری جائیداد کی تقسیم اور دیہاتی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، پھر مشترکہ اگر کھاتہ ہو تو کھاتہ دار اگر کوئی اپنی جائیداد کو فروخت کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پھر جو شخص اس جائیداد کو خریدے گا کیا اس کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی طرح مشترکہ کھاتے کی تقسیم میں فائنل ڈگری جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے، کیا عام روٹین میں دے دی جاتی ہے جو ڈگری، یا پھر اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ ڈگری دی جاتی ہے۔ اور یہ تمام تر آج کی جو ویڈیو ہے یہ 4 بنیادی ججمنٹس کی روشنی میں بنائی جا رہی ہے، اور اس میں ہم جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے فیصلہ جات ہیں، ڈویژن بینچز کے فیصلہ جات ہیں، ان کو بھی مختصراً ڈسکس کریں گے، اور ان کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے جو تازہ ترین ججمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے استدعا ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ تو سب سے پہلے جناب، تقسیم جو ہے اگر شہر کی جائیداد ہو تو اس کی تقسیم جو ہے وہ سول کوڈ کو اس کا اختیار حاصل ہے، جیوریڈکشن جو ہے وہ سول کوڈ کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر جائیداد زرعی ہو یا آپ کہیں رورل ایریے کی ہو اور وہ جائیداد قیمتی نہ ہو تو وہ جائیداد جو ہے پھر تقسیم ہوتی ہے ریونیو کورٹس میں۔ اگر شہر کی پراپرٹی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ وہ جائے گی سول کوڈ میں۔ اور اگر دیہات کی پراپرٹی ہے، رورل پراپرٹی ہے، تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ جائے گی ریونیو کوڈ میں۔ اب اگر جائیداد، یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں، اگر جائیداد ہے دیہات کی اور دیہات میں وہ جگہ شہر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دیہات کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بازار بن جاتے ہیں، بستیوں کے اندر 10 20 30 دکانیں بن جاتی ہیں، تو وہ کمرشل پراپرٹی بن جاتی ہے۔ پھر اس کی تقسیم بھی کہاں ہوگی؟ اس کی تقسیم بھی پھر سول کورٹ میں ہوگی۔ اب یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب ہوگا کیا وہاں پر؟ اگر شہر کی پراپرٹی ہے تو درخواست تقسیم دینی پڑے گی سول کوڈ میں، اس کا اختیار سول کوڈ کو ہے، اور وہ درخواست تقسیم وہاں دینی پڑے گی، درخواست دینی پڑے گی تقسیم کی۔ اور اگر جائیداد دیہات کی ہو تو درخواست تقسیم کہاں دینی پڑے گی؟ ریونیو کوڈ میں۔ یعنی درخواستیں آئیں گی، دعوت جات دائر نہیں ہوں گے، درخواستیں دی جائیں گی۔ یہ بات آپ کلیئر ذہن نشین کر لیں۔ اب دعوت تقسیم بھی ہوتا ہے، دعوت تقسیم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تقسیم کے بغیر زمین کا قبضہ اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہے تو کیا وہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو تقسیم کے بغیر زمین کا قبضہ کسی طور پر بھی نہیں لیا جا سکتا۔ سول نگرانی اس حوالے سے دائر کی گئی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ دعویٰ تقسیم جائیداد کے بغیر مشترکہ کھاتے دار سے قبضہ نہیں لیا جا سکتا۔ جب تک کوئی ایک کھاتہ دار یا سارے کھاتہ دار مل کر اس جائیداد کو تقسیم نہیں کروائیں گے تب تک جائیداد کا قبضہ کوئی بھی فریق زبردستی حاصل نہیں کر سکتا۔ دعویٰ تقسیم جائیداد کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے ججمنٹ نوٹ فرما لیں، 2017 MLD 453۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر مشترکہ کھاتہ دار میں سے کوئی شخص اپنی زمین فروخت کر دیتا ہے اور جو شخص خرید کرتا ہے کیا وہ جوائنٹ اونر کے طور پہ شمارا جائے گا؟ اس کو جوائنٹ اونر قرار دیا جائے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سن لیجئے، قانون اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ مشترکہ کھاتے میں کوئی شخص اگر زمین خرید کرتا ہے تو اس کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو مشترکہ مالک کی ہوتی ہے، جو جوائنٹ اونر کی ہوتی ہے۔ اس شخص کو، خرید کرنے والے شخص کو بھی
مشتری کو بھی جو ہے وہ مشترکہ جوائنٹ اونر قرار دیا جاتا ہے۔ 2014 CLC 254 میں یہ طے کیا گیا ہے کہ مشترکہ کھاتہ میں نائب مالک کی جو حیثیت ہوگی وہ مالک کی ہوگی اور وہ کھاتہ میں حصہ دار قرار پائے گا اور جائیداد تقسیم کے ذریعے اس کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ 2014 CLC 254۔ اب ہم آتے ہیں کہ مشترکہ کھاتے کی تقسیم میں فائنل ڈگری جو ہے وہ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے۔ خورشید بیگم بنام اکرم ظہور میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے 2004 YLR 1364 میں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دعویٰ تقسیم جائیداد میں فائنل ڈگری جو ہے اس بنیاد پہ کہ ایک کیس میں، پہلے تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ دعویٰ دائر ہوا، پھر ایک لوکل کمیشن مقرر کیا گیا، لوکل کمیشن نے اپنی رپورٹ عدالت میں دے دی۔ اب اس عدالت نے لوکل کمیشن کی رپورٹ پہ جو ہے وہ فائنل ڈگری جاری کر دی۔ یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا، لاہور ہائی کورٹ میں، ڈویژن بینچ بیٹھا، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اگر لوکل کمیشن کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے جائیداد تقسیم کی بابت، دعویٰ تقسیم جائیداد میں، لوکل کمیشن کی رپورٹ پر جو ہے وہ کوئی ڈگری نہیں دی جا سکتی، فائنل ڈگری جو ہے وہ جاری نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے لیے جو بقیہ شواہد ہیں، شہادتیں ہیں، ڈاکومنٹیشن ہے، پٹواری ہے، قانون گو ہے، ریونیو آفیسر ہے، رجسٹرار ہے، جو اس کے ریلیونٹ لوگ ہیں، پھر وہ آ کر شہادت دیتے ہیں، خسرہ گرداوری پیش کیا جاتا ہے، جمع بندی پیش کی جاتی ہے، ریکارڈ آف رائٹ پیش کیا جاتا ہے، عکس شجرہ، عکس مساوی، جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کی روشنی میں تو جا کے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ محض لوکل کمیشن کی رپورٹ پہ جو ہے وہ فائنل ڈگری نہیں دی جا سکتی، اس لیے عدالت نے جو ہے یہ قرار دیا ہے کہ لوکل کمیشن کی رپورٹ پر جو ہے وہ دعویٰ تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے ججمنٹ جو ہے 2004 YLR 1364، اس حوالے سے جو ہے یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے۔ اب آج کے ٹاپک ہم نے کور کیے کہ ایک تو تقسیم کا طریقہ کار کہ درخواست جورسڈکشن کو ہم نے ڈسکس کیا، پھر تقسیم کے بغیر قبضے کی بابت ہم نے ڈسکس کیا، پھر مشترکہ کھاتہ دار اگر کوئی اپنی جائیداد کو فروخت کر دیتا ہے تو نائب مالک کی حیثیت کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ کھاتے کے حوالے سے ڈگری کو بھی ہم نے ٹچ کیا کہ ڈگری کی قانون، فائنل ڈگری کی جو حیثیت ہے لوکل کمیشن کی رپورٹ پر اگر کوئی ڈگری دی جاتی ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ ان تمام موضوعات کو آج کی ویڈیو میں ہم نے کور کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ جائیں گے، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھیں گے، اس کا جواب اور ریلیونٹ ججمنٹ جو ہے وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔